میں یہ چاہوں گا کہ امام عالی مقام کی زندگی کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے، جہاں پر ہم انہیں اپنا اسوہ حسنہ، اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل جہاں پہ ہم ان کو سمجھتے ہیں، تو اکثر ہم اپنا دامن یہ بچا کر کے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ذات کہاں اور ہم کہاں۔ ہماری زبان پر الحمدللہ یہ جملے رہتے ہیں، جیسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کی حیات کو دیکھیے، آپ کی زندگی کو دیکھیے، تو سب سے پہلے ہی ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ امام معصوم ہیں اور ہم گنہگار بندے ہیں، لہٰذا ہم سے وہ توقع نہ کی جائے جو امام معصوم جس مقام پر ہیں۔ ہماری توقع اور اہل بیت کی توقع بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو اور ائمہ کے سلسلے کو ہمارے لیے نمونۂ عمل بنا کر کے بھیجا ہے، تاکہ ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کر سکیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں تو کچھ اس طریقے سے ایک قصہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے ذریعے سے خدا انسان کے پوٹینشل کو دکھانا چاہتا ہے، یعنی وہ کس کمال تک جا سکتا ہے۔ کون کہاں تک پہنچا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کہاں تک جا سکتا ہے وہ ایک اہم موضوع ہے کہ ہمارے اندر کیا کمالات پائے جاتے ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ معصوم سے ہٹ کے بات کیا جائے، چونکہ معصوم کا جیسے ہی ذکر آتا ہے ویسے ہی ہمارے پاس ایک بہترین بہانہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب فضیلت ہیں، صاحب شرف ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسانی کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب سلیمان اپنے دربار میں تشریف فرمائے اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون تخت بلقیس کو سب سے جلدی میرے پاس لا سکتا ہے؟ یہی سوال ہوا نا کہ سب سے جلدی کون میرے پاس یہاں پیش کر سکتا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ کہاں سے کہاں بلوایا جا رہا ہے۔ جناب بلقیس کا قیام ہے یمن میں، جناب سلیمان ہے آج کے دور میں یروشلم میں، فلسطین میں۔ یہ فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر کے آس پاس کا ہے۔ ایک چیز منگوانی ہے 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے، ڈسٹنس 2000 کلومیٹر کا منگوانا ہے۔ پوچھا کہ کون لائے گا؟ عفریت وہاں کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کر دوں گا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ اجنہ میں سے ہے، جنات میں سے ہے۔ اس سے کہا حضور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، کیا کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے بیٹھیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں بہت دیر ہے۔ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اٹھ کے بیٹھنا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی ضعیف آدمی بھی ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے بیٹھ جائیں تو شاید ان کو 10 سے 12 سیکنڈ لگے گا، اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ لگے گا۔ بہت ضعیف ہو، شاید 2 آدمی سہارا دے کر کے کھڑا کریں اور بیٹھا دیں تو شاید 20 25 30 سیکنڈ۔ جناب سلیمان کو یہ 30 سیکنڈ کا بھی وقفہ جو ہے وہ برداشت نہیں، کہا نہیں یہ بہت دیر ہے۔ پھر کہا اور کون ہے؟ جناب آصف ابن برقیہ کہتے ہیں حضور میں آپ کی خدمت میں اس تخت کو پیش کر دوں گا بطرفت عین، پلک جھپکتے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ عزیزان محترم،
اس سوال کے پیچھے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو. جناب سلیمان کا یہ جو سوال ہے، یہ سوال اپنے کمال کو دکھانا نہیں. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی کیمسٹری کا پروفیسر موجود ہو اور بہت فاضل، بہت قابل ہو، اور وہی آ کر کے کہے کہ کیمسٹری کی یہ ایکویشن جو ہے میرے علاوہ کون سالو کر سکتا ہے. ساری یونیورسٹی کو پتا ہے کہ سوائے ان کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میرے کمالات کے بارے میں پتا چل جائے. آپ تو پوچھیں گے نہیں کہ آپ کے اندر کتنے کمالات ہیں، اسی لیے بہانے سے ہی صحیح کہ یہ ایکویشن ہے، اس کو کون سالو کرے گا. جب یہ کوئی نہیں سالو کر پائے گا تو کہیں گے حضور آپ بھی بتا دیجئے، اس مسئلے کو آپ بھی حل کر دیجئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے کمال کو دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن جناب سلیمان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ان کو خود وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے کہ انہیں کسی کے اور کے سامنے کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ جو حاضرین موجود ہیں، دو کا تو ذکر قرآن نے کیا ہے، نہ جانے کتنے اور وہاں موجود تھے جو ممکن ہے کسی نے کہا ہو کہ ہم 1 گھنٹے میں پیش کر دیں گے، کسی نے کہا ہو 2 دن میں پیش کر دیں گے، کسی نے کہا ہو 4 دن میں پیش کر دیں گے، کسی نے کچھ اور جواب دیا ہو. 2 کا ذکر قرآن نے کیا ہے. دونوں میں کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ جتنی دیر میں آپ کھڑے ہو کر کے بیٹھیں گے اتنی دیر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دوسرے نے کہا یا نبی اللہ جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں گے ہم آپ کے سامنے اس تخت کو پیش کر دیں گے. عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے یہاں پر اپنے کمالات کو بیان کرنا نہیں ہے، اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ وہ کمالات ہیں جو پوشیدہ ہیں تمہارے اندر. یہ وہ کمالات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں تمہارے اندر. تم اپنے کمالات سے واقف نہیں ہو، تم اپنے پوٹینشل کو پہچانتے نہیں ہو. اگر اپنے کمالات کو پہچان لو گے تو جناب آصف نے برقیہ کوئی معصوم نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے. قرآن نے ایک مختصر سی خصوصیت بتائی ہے، عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب آپ ذرا سوچئے کہ کتاب کے تھوڑے سے علم سے اگر کوئی انسان یمن سے فلسطین اس تخت کو پیش کر دے لمحے بھر میں، آج کی زبان میں کہا جائے ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے سے، اور جناب بلقیس کا تخت کوئی ایسا 3x6 کا نہیں تھا جو ہاسٹل میں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا تھا آ گیا. روایت میں جو ملتا ہے، تاریخ میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تخت اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جب جناب بلقیس اس پہ تشریف رکھتی تھی تو ان کا پورا کیبنٹ گویا جسے کہا جائے وہ سب اس پہ بیٹھتے تھے. کوئی چھوٹا موٹا تخت بھی نہیں تھا، وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ سب کے سب اس پہ بیٹھا کرتے تھے. یہ ہوا کیسے؟ انسانی کمال کی وجہ سے. انسان جیسے جیسے اپنے آپ کو پہچانتا جائے گا، اپنی شناخت کو پیدا کرتا چلا جائے گا، اپنے آپ کو پہچانتا جائے گا، جیسے جیسے اپنے کمال کو نکھارے گا ویسے ویسے اللہ کے نزدیک بھی پہنچے گا اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی آئے گا.